محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین بآواز بلند نعرہ صلوات صلی محمد وآل محمد۔ آغاز کلام کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت ترین، عظیم ترین اور کریم ترین نام کے ساتھ، جو پروردگار اس پوری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر شے جو کائنات میں اس نے بنائی وہ ہر اس چیز کا خالق ہے، رازق ہے۔ وہ ہر اس چیز کو زندگی دینے والا ہے، حیات دینے والا ہے۔ حیات کا مالک وہ ہے، موت کا مالک وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، ہواؤں کا، زمینوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، ہر چیز کا مالک اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ میرا پروردگار اعلیٰ ہے، جس نے بنی نوع انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس سے پہلے اس کی ہدایت کے فریضے کو پروردگار نے اس کی ہدایت کے فریضے کو انجام دینے والے کو اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی پہلا بشر جو اس نے اس کائنات میں پیدا کیا اور پہلا بشر جو اس نے زمین پر اتارا وہ بھی نبی برحق تھا، ہادی برحق تھا، اللہ کا ہادی تھا، اللہ کا نبی تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا تھا۔ تو بس مومنات، بہت آپ نے اچھی مجلس اور تقریر اس ممبر سے سنی، لیکن چونکہ ایک روایت ہے اور ہمیں تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے تو آپ تک بڑی تیزی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مومنات گرامی، جب پروردگار نے اس کائنات میں اپنے ہادی کو، ایک بشر کو بھیج دیا اور دنیا تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی، تو پھر پروردگار نے انسان کا ایک نیچر رکھا، ایک فطرت۔ ویسے تو ہر چیز جو ہے وہ فطرت کائنات پر پیدا ہوتی ہے پروردگار، جیسے جب اس نے سورج بنایا، مخلوق ہے نا پروردگار کی، تو وہ ایک مخصوص وقت پر طلوع ہوتا ہے، مخصوص وقت پہ غروب ہوتا ہے۔ اب پروردگار کبھی اس کے اوقات کو کم کر دیتا ہے، کبھی بڑھا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا گرمیوں میں سورج جلدی طلوع ہوتا ہے اور دیر سے غروب ہوتا ہے، یعنی دن کے اوقات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں سورج دیر سے طلوع ہوتا ہے اور جلدی غروب ہوتا ہے، یعنی رات کے اوقات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آخر سورج کو اس اوقات میں، اس سرکل میں چلنا، اس وقت پر غروب ہونے اور وقت پر طلوع ہونے کی عقل کس نے دی ہے؟ آخر یہ اسے فطرت کس نے سکھائی ہے؟ اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا رازق ہے۔ اسی طرح چاند، ستارے اپنے اپنے مداروں پر گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، اسی طرح بارش پروردگار کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو جو مخلوق اس نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، چاہے وہ بشر ہو یا حجر ہو یا شجر ہو، وہ اپنی اپنی فطرت کے اوپر۔ جب اس نے انسان کو بنایا مومنات، تو اس نے انسان کی کیا فطرت رکھی کہ انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلا وسیلہ جو انسان دیکھتا ہے وہ کیا؟ کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے نطفے کو، اس کے پیدائش کو پروردگار بنانے کے لیے، اسے بنانے کے لیے کون سا وسیلہ رکھتا ہے؟ ماں کا رحم، ماں کا شکم اس کا وسیلہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے، اور کیا وسیلہ پروردگار بناتا ہے؟ جسے ہم انگلش میں امبیلیکل کارڈ کہتے ہیں، یعنی نال کے ذریعے ماں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ بچہ۔ نال کے ذریعے اس کو رزق پہنچ رہا ہوتا ہے، نال کے ذریعے اسے پانی پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جس طرح بڑھ رہا ہوتا ہے اس نال کے ذریعے۔ اگر اس نال کو ڈسکنیکٹ کیا جائے تو پھر اس کی زندگی نہیں رہے گی۔ یعنی پہلا وسیلہ پروردگار نے کیا بنا دیا؟ اس کی ماں کی نال، اس کا ماں کا شکم۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اب اسے سانس لینے کے لیے ہوا کے وسیلے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی اور خوراک کے وسیلے کی ضرورت ہے، بدن ڈھانپنے کے لیے لباس کے وسیلے کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے، برتنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے مکان کے وسیلے کی ضرورت ہے، اور اس کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے عقل کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یعنی اتنی بڑی نعمت ہے مالک یوم الدین کی، مالک کائنات کی، کہ اگر عقل نہ ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ اللہ لو کے کچھ نہیں جانتا، کہتے ہیں نا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت پروردگار نے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل اتنی بڑی نعمت دی۔ تو جب عقل پہ بندہ اپنی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو پروردگار نے کائنات بنائی ہے یہ کسی وسیلے کے تحت بنائی ہے۔ یہ پروردگار نے جو کائنات پیدا کی ہے یہ کسی کی محبت میں پیدا کی ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے نا کہ نہ بناتا میں اس کائنات کو مگر یہ محمد اور محمد تمہاری محبت میں۔ آواز بلند درود
محمد وآل محمد صلوات. ابھی جو ہے وہ ذاکرہ نے آپ کے سامنے ایک آیت بھی دہرائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، وہ ہم مکمل کر دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والوں پروردگار سے ڈرتے رہو. اسے مخاطب کر رہا ہے جو ایمان رکھتا ہے، ہر ایک کو مخاطب نہیں کر رہا. یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے انسانوں، اے ایمان والوں اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی کی طرف رجوع کرو، اور اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو. اب جہاد صرف تلوار کا نہیں ہے، جہاد زبان کا بھی ہے، عقل کا بھی ہے، قلم کا بھی ہے، لکھنے کا بھی ہے، ہر چیز کا، نفس کا بھی جہاد ہے. اور پھر کہا کہ جب یہ تم سب کرو گے تو پھر تم فلاح پالو. تو جب ہم وسیلہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں مومنان تو وسیلہ ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے، اور یہ وسیلہ وہی ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار انسانوں کے پاس آیا. اب جب پروردگار تک سے ہمیں رابطہ کرنا ہے تو ہمیں اسی وسیلے کو استعمال کرنا پڑے گا کہ جو وسیلہ پروردگار نے، ورنہ رب کائنات کے لیے کیا مشکل تھا، ہر بندے کے دل میں القا کر دیتا، ہر بندے کے دل میں ایمان اتار دیتا. بھئی آخر فرشتوں کو اس نے بنایا ہے نا، فرشتوں کو ایمان پر بنایا ہے. جو فرشتہ پیدا ہوتے ہیں اسے کسی تبلیغ کی، کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی، پروردگار بناتا ہی اسے با ایمان ہے. اسی طرح انسانوں کو بھی بنا دیتا، لیکن اس نے فرشتوں کو عقل عطا نہیں کی ہے. فرشتوں کو اس نے بس ایک ڈھانچے کے اوپر، ایک سانچے کے اوپر بنایا کہ وہ پروردگار جو جو حکم دیتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ آپ آج کے زمانے کے روبوٹس ہیں فرشتے، کہ جو جو حکم دیتا ہے تو انہیں بجا لانے، انہیں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی ہے. لیکن انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی وہ کیا نعمت دی؟ عقل کی، اور پھر اس عقل کے ذریعے اختیار. مومنات یہ انسان کی خلقت کا اوج کمال ہے، اختیار کا ہونا، کہ پروردگار نے اختیار دے دیا عقل کے ذریعے کہ دیکھو یہ نیکی اور ایمان کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے. اب یہ تمہاری اپنی عقل ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے. وہ کسی نے بڑی جاہلانہ بات کی ہے نا کہ پروردگار نے کرایا، مجھ سے میرا کیا قصور ہے، میں نے غلط کام کیا، پروردگار نے. یزید نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے بیت، نعوذ باللہ. اللہ نے محمد کی آل کو یہاں تک پہنچایا، وہ اللہ نے پہنچایا، اللہ نے اختیار دیا کہ یہ محمد والے محمد کا راستہ ہے. بے شک اس وسیلے کو تم پکڑ کر اللہ تک پہنچ جاؤ. قرآن کریم میں کہتا ہے نا کہ اللہ کی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ جو وسیلہ اس نے بنایا ہے، اور تفرقے میں نہ پڑو. تو مومنان وہی وسیلہ جو پروردگار جس کے ذریعے انسانوں تک آیا، وہی وسیلہ ہمیں پروردگار تک پہنچانے کا ذریعہ، اور یہ وہی وسیلہ مومنات، اور یہ وہی پروردگار کا دین کہ جس کو بچانے کے لیے اسی وسیلے کی ایک کڑی نے اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ انسانوں کے وسیلے کو، رابطے کو سیدیات جی جی سلامت 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 تمام لانا، بے شمار بیوی کا حق کھانے والوں پر لانا، بے شمار بیوی کا در جلانے والوں پر لانا، بے شمار بیوی کو شام دلانے والوں پر لانا، بے شمار دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے جی سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت. بس مولا نے کیا کہا کہ اگر خدا کو پانا ہے، سچے راستے کو پانا ہے، جنت کے طلبگار ہو تو پھر آ جاؤ حسین کے گھر، اس وسیلے کے پاس آ جاؤ کہ جو وسیلہ تمہیں سیدھا ڈائریکٹ، بغیر کسی انٹرفیرنس کے، بغیر کسی مزاحمت کے تمہیں پروردگار کے راستے پر پہنچا. حسین نے یہ پیغام دیا کربلا میں، اور پھر حسین کے بعد حسین کی بہن نے اس پیغام کو دیکھا. مومنہ جناب زینب کی ذات معمولی ذات نہیں ہے. آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ بی بی جو وقت شام غریباں
امامت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے خیمے سے جلدے خیمے سے باہر. وہ بی بی جس کے ہر موڑ پر کربلا سے کوفہ اور کوفہ تک شام تک وقت کی امامت پوچھتی رہی, اے پھوپھی اماں آپ کیا کروں, اے پھوپھی اماں آپ کیا کروں, اے پھوپھی اماں آپ کیا کروں. یعنی امامت جس بی بی کے مشورے پر چلتی رہی وہ ہے زینب عالیہ ام المصطفیٰ. کہ وقت کا امام بی بی سے پوچھ رہا تھا کہ اے پھوپھی اماں اب رانٹوں کو کہاں بٹھاؤں, اے پھوپھی اماں اب سکینہ سے کس طرح بات کروں, اے پھوپھی اماں آپ کا سر کھلائے بتائیں میں کس طرح بازاروں میں لے کے پھروں. اور یہ بی بی, یہ علی جیسے عظیم امام کی بیٹی, یہ حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سرداروں کی بہن, یہ عباس جیسی شیر کی بہن, اور بہن سے زیادہ زینب ماں تھی, پالا تھا عباس کو. یہ بی بی کس طرح اس قافلے کو لے